بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم دائما ابدا۔ کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سورۃ الکافرون کے بارے میں کچھ عرض کروں گا، لیکن آج دل چاہ رہا ہے کہ اس بارش کے فضائل عرض کر دوں۔ اب دونوں میں سے انتخاب کر لیں، نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ۔ ابھی تو نقد یہی بارش ہی ہے۔ ہر آنے والا قطرہ اللہ جل شانہ کی رحمت کو لے کے آتا ہے۔ اس وقت موسلا دھار بارش لاہور میں ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے، اور یہ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ جل شانہ کی محبت کو، اللہ کی ذات کے تعلق کو لاتا ہے۔ اب یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس بارش کو رحمت بنوا لیں یا زحمت بنوا لیں، رحمت بنوا لیں یا عذاب بنوا لیں، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہر بارش کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے، تو فرشتہ جو اترتا ہے وہ رحمت کے لیے اترتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آندھی چلتی تھی، گھٹا آتی تھی، یا بعض اوقات سورج چھپ جاتا تھا اور بارش ہوتی تھی، یا تیز ہوائیں چلتی تھیں، تو آپ فوراً مسجد کی طرف، مصلی کی طرف اور اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ جب بارشیں آتی ہیں ہماری توجہ نہیں ہوتی، جن کے گھر پکے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں گھر دھل گئے، اور جن کے پاس سہولتیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں انجوائے ہوا، موسم تبدیل ہو گیا، اور پریشانی صرف انہیں ہوتی ہے جن کے کچے گھر ہیں۔ اور اصل صورتحال یہ ہے کہ بارش کے ہوتے ہی ہمارا رجوع، ہماری طبیعت اور ہمارا مزاج اللہ جل شانہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہو جائے کہ میرے حبیب کا سبق یہی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سبق یہی ہے۔ جو شخص بارش میں دعا مانگتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے، احادیث میں آیا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ جو بارش میں دعائیں مانگتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بارش آئی ہو ہم فوراً متوجہ ہوں، کیا ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ بارش آئی ہو ہماری توجہ فوراً بارش کی طرف ہو گئی ہو، اس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا؟ یہ قبولیت کی گھڑی ہے بارش کے لمحات۔ اللہ کے حبیب نے فرما دیا بارش میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بس بات ختم ہو گئے۔ اتنے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہمارے سنورنے کے لیے، ہمارے بننے کے لیے، ہماری قبولیت کے لیے بس اتنے الفاظ کافی ہیں کہ آقا نے فرما دیا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو بس ہوتی ہیں، ہمیں اس سے زیادہ وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو بارش کی قبولیت کے لیے اعمال بتائے، اور اللہ جل شانہ نے ایسی قبولیت، ایسی محبوبیت اور ایسی مقبولیت عطا فرمائی، آپ گمان نہیں کر سکتے۔ ایسی قبولیت عطا فرمائی، آپ گمان نہیں کر سکتے کہ اس قبولیت کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، بہت مشکلات کے مارے ہوئے، مجھے کہنے لگے کوئی عمل بتائیں۔ ایسی فوراً اللہ پاک جل شانہ نے دل میں ڈالا۔ میں نے کہا جب بارش ہوا کرے نا، اور اگر موسم گرما کا ہو، گرمی ہو، تو آپ فوراً بارش میں اپنے آپ کو کھڑے ہو کے، بارش میں کھڑے ہو کے، ننگے سر، ننگے پاؤں، اور اپنے بدن پہ کوئی موٹی سی چادر باندھ لیا کریں تاکہ سطر ڈھکا رہے، کپڑے کے بھیگنے سے سطر سامنے نہ ہو، اور اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیں۔ دعا مانگنا شروع کر دیں۔ اسی بارش میں وضو کر لیا کریں، اسی بارش میں وہیں کھڑے کھڑے وضو کر لیا کریں، اور اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دیں۔ اپنے مسائل کو اللہ سے مانگ، اور زاریوں کے ساتھ مانگ، ایسے دعاؤں کے ساتھ کہ تیرے ہاتھ جو ہیں، یہ تیری دعا کے ہاتھ بارش کے پانی سے بھر جائیں، اور اس کو اپنے منہ پہ پھیر، اور تصور کر کے میں اللہ کی رحمت اور قبولیت کو اپنے بدن پہ پھیر رہا ہوں، اور میرے بدن پہ قبولیت مل رہی ہے میری دعاؤں کو۔ مانگ اللہ سے، جب بھی بارش ہو اللہ سے مانگا کر۔ اس نے سلسلہ بنا لیا۔ میرے پاس کئی واقعات ہیں
ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں. اس نے یہ ترتیب بنا لی کہ بارش کے لمحے جب بھی ہوں وہ دعاؤں میں مشغول ہو جاتا تھا. اور اگر آپ بارش کے اندر کھڑے ہو کے دعائیں نہیں مانگتے تو کسی چھت کے نیچے کھڑے ہو کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں. آپ کو کھڑے ہونے کا وقت نہیں, آپ مصروف ہیں. دل تو ہے نا, زبان تو ہے, اسی دل اور زبان کے ساتھ اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں. مومن کوئی پل کوئی گھڑی ایسی نہیں کہ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ نہ ہوتا ہو. بارشیں آتی بھی اس لیے ہیں کہ میرے بندے میری ذات کی طرف توجہ کر, میں تجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے تیری توجہ چاہیے. کیوں؟ میں رب ہوں, میں ہر پل تیری مجبوری ہوں, لہذا میری طرف اپنی توجہ بڑھا. کتنے لوگ ایسے ہیں ان کی مشکلیں دور ہوئیں بارش کی دعاؤں سے, پریشانیاں دور ہوئیں بارش کی دعاؤں سے, مسئلے حل ہوئے بارش کی دعاؤں سے, کتنی ناکامیاں ختم ہوئیں بارش کی دعاؤں سے, اور کامیابیاں ملی بارش کی دعاؤں سے. عزتیں, شان و شوکتیں, کامیابیاں اور برکتیں بارش کی دعاؤں سے ملی. کئی بے اولاد ایسے ملے, میں نے کہا کہ بارش کی دعاؤں میں اللہ سے اولاد مانگو. مولا تو ان قطرے قطرے میں تیرے فرشتے ہیں, اور ان فرشتوں کو متوجہ کر کے کہو کہ فرشتوں ہم تمہیں دیکھ نہیں رہے, لیکن میرے حبیب کا سچا پیغام ہے کہ تم میری دعاؤں پہ آمین کہو. اور جن دعاؤں میں فرشتے آمین کہتے ہیں ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا, ان کی مقبولیت اور محبوبیت میں کوئی شک نہیں ہوتا. یہ مانگنے کی گھڑی ہوتی ہے بارش, یہ لمحے مانگنے کے ہوتے ہیں. اگر ہو سکے تو بارش کا پانی اکٹھا کیا کریں اور پیا کریں, اس میں شفا ہے. کچھ پانی ایسے ہیں جن میں شفا ہے, بارش کے پانی میں شفا ہے, وضو کے بعد کے پانی میں شفا ہے, مومن کے جوٹے میں پانی میں شفا ہے, مسلمان کے جوٹے کے پانی میں شفا ہے, اور زمزم میں شفا ہے. کچھ پانی ایسی ہیں جن میں شفا ہے, ان میں بارش کا پانی بھی ہے. بارش کے پانی کو شفا سمجھ کے پیا کریں. اور ایک عمل پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اول آخر 70 بار درود ابراہیمی, یہ ایک بندہ بھی پڑھ سکتا ہے, چند آدمی مل کے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. 70 دفعہ درود ابراہیمی, اور 70 بار سورت فاتحہ, اور 70 بار آیت الکرسی, اور 70 بار آیت کریمہ, اور 70 بار چارے کل. یہ عمل ہے. بارش کے پانی پہ اس کو پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد دم کر دیں. اور جو بیماری ہے, جادو ہے, بندش ہے, اور کسی قسم کا جادو ہے اور کسی قسم کی بندش ہے, اور جتنی پرانی سے پرانی بیماری ہے, اور اتنا لا علاج سے لا علاج کیس ہے, ناممکن سے ناممکن کیس ہے, اللہ جل شانہ اپنی رحمت اور اپنے کرم سے ایسے شفا دیتا ہے گمان سے بالا تر ہے. کیوں؟ اللہ کے کلام کی آیات کی شفا, پھر اس میں خود بارش کے پانی میں شفا, یہ ساری شفائیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. بارش کے ایک ایک قطرے کی حفاظت کریں. ہماری فصلیں بارش کے پانی سے زیادہ پلتی ہیں. جو بارانی علاقے ہوتے ہیں, باران کہتے ہیں بارش کو, بارانی علاقے جہاں صرف بارش سے, ان کے اندر عجیب قوت ہوتی ہے. یہ جو چنا ہوتے ہیں نا, چنا, یہ بارانی فصل ہے. ایسی جگہوں پہ ہوتی ہے, چنے کو بیج دیتے ہیں اور پھر بارش کا انتظار کرتے ہیں, اور اس لیے جو مخلوق چنے کھاتی ہے اس مخلوق کی طاقت اور قوت قابل مثال ہوتی ہے. گھوڑا چنے کھاتا ہے, گھوڑے کی غذا چنا ہے, اس کی طاقت کو معیار بنایا گیا, ہارس پاور معیار بنایا گیا کہ یہ موٹر کتنے ہارس پاور کی ہے, یعنی کتنے گھوڑوں کی طاقت ہے اس میں. ہارس کس کو کہتے ہیں؟ ہاں, اس کو معیار بنایا گیا. جو مخلوق چنے کھاتی ہے, اور یہ چنا بارش میں ہوتا ہے, چنا بارانی فصل ہے, یعنی جس چیز کو بارش چھو جائے اس میں اتنی قوت ہے.
تو خود ڈائریکٹ بارش کے پانی میں کتنی طاقت ہوگی اور ڈائریکٹ بارش کے پانی میں کتنی قوت ہوگی اور کتنی شفا یابی ہوگی، آپ سوچ نہیں سکتے۔ لاہور والوں کے ہاں تو بارش ہوتی ہے، اندرون سندھ کے صحراؤں میں اتنے ہیں کہ 2 سال بارش نہیں ہوتی، 3 سال بارش نہیں ہوتی۔ میں صحرا میں جایا کرتا ہوں، وہاں 2 سال بارش نہیں ہوتی، ڈھانچے پڑے ہوتے ہیں جگہ جگہ۔ ہر گرمی کے موسم میں ایک پٹی میں پہلے تو زیادہ، اب بھی 5 6 آدمی مر جاتے ہیں، ایک علاقے میں 5 6 آدمی مر جاتے ہیں ہر گرمی کے موسم میں، 5 6 بندے مر جاتے ہیں۔ بس یوں نکلے اور یوں تھوڑے سے بھٹکے اور یوں پیاس پڑی اور یوں تڑپتے 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 تڑپتے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، شکاری میں گیا تو میاں بیوی تھے اور ابھی تازہ مرے تھے، ان کی تڑپتے تڑپتے منہ سے جھاگ ابھی باقی تھی، جسم گرم تھا پر روح نکل چکی تھی اور رگڑتے رگڑتے پاؤں کی ایڑیاں زخمی تھیں، تڑپ 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 کے پیاس سے مر گئے۔ اور گدھیں ایک پل میں انتظار کر رہی ہوتی ہیں، اوپر منڈلا رہی ہوتی ہیں۔ رب کا انوکھا نظام ہے، رب کا انوکھا نظام ہے۔ یہ سول ایویشن والے، یہ ایئرپورٹ والے گدھوں کو مارتے ہیں، یہ جہاز میں جا کے یوں ٹھا کرتی ہیں، جہاز کو نیچے گرا دیتی ہیں، لیکن وہاں تو بے شمار ہوتی ہیں۔ بارش کی زندگی ہے، بارش کے اندر قبولیت ہے، بارش کے اندر محبوبیت ہے۔ مجھے اس بزرگ کا نام یاد نہیں، میں نام بھول گیا ہوں، ایک اللہ والے تھے، ان کی زندگی عجیب تھی۔ سارا دن ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ جوا ہوتا تھا اور شراب تھی اور شباب تھا اور بدکاری تھی، اور کسی نے دل میں ڈال دیا کہ اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے کہ جی ضرور بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بن جا، کہا کوشش بڑی کرتا ہوں پر بے بس ہوں، اس کو بند کر دیں، کوشش بہت کرتا ہوں پر بے بس ہوں، بن نہیں سکتا۔ تو کہا کہ ایسا کیا کر، جب بارش ہوا کرنا دعاؤں میں لگ جایا کر اور کہا کر مولا جتنے بارش کے فرشتے، جتنے بارش کے قطرے ہیں نا، اور ہر قطرے کے ساتھ جو فرشتہ ہے، اللہ اس کو میری دعاؤں میں لگا دے، اللہ اس کو میرے لیے دعاؤں میں لگا دے، اور ہر فرشتے کو متوجہ کر کے کہے اے فرشتے میں توبہ کرتا ہوں، اللہ کے ہاں جاؤ میری توبہ کو قبول کراؤ۔ اور جب توبہ قبول ہو جاتی ہے نا، جب توبہ قبول ہو جاتی ہے، پھر گناہ کے دروازے خود بند ہو جاتے ہیں، پھر نیکی کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر اللہ گناہ کے دروازے جب بند کر دیتا ہے، گناہ کے دروازے بند کر دیتا ہے، اللہ خیر کے دروازے کھولتا ہے، تو پھر انسان کا دل خود بخود خیر کو چاہنے لگ جاتا ہے۔ گناہ دل کی چاہت کا نام ہے، گناہ طبیعت کی آمادگی کا نام ہے، اور نیکی دل کی چاہت اور طبیعت کی آمادگی کا نام ہے۔ تو کہیں کہ فرشتوں ہر بدقطرے کے ساتھ آتے ہو، پر سچی خبر دینے والے نے سچی خبر دی ہے کہ تم آتے ہو۔ میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، جاؤ میرے اللہ کے پاس، تم جاؤ گے نا، واپس جا کے اللہ سے میری توبہ قبول کرا لو۔ بس ایک دفعہ قبول ہو جائے میری توبہ، جب قبول ہو جائے گی پھر خود بخود راستے مل جائیں گے۔ جب فوجی قبول ہو جاتا ہے نا، بھرتی ہو جاتا ہے، پھر اسے بوٹ بھی ملتے ہیں، پھر وردی بھی ملتی ہے، پھر کالا بکسا بھی ملتا ہے، پھر اس کو پائپوں والی چارپائی بھی ملتی ہے، پھر اس کو جالی بھی ملتی ہے، پھر گھر بھی ملتا ہے، پھر روٹی بھی ملتی ہے، پھر تنخواہ بھی ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ ایک دفعہ پہلے قبول ہو جائے، جس کو بھرتی کہتے ہیں۔ میری توبہ ایک دفعہ قبول ہو جائے، میری توبہ ایک دفعہ قبول ہو جائے، بس جب قبول ہو گئی نا، پھر اس کی بارگاہ میں میرے لیے وہ خیر کے دروازے، وہ برکت کے دروازے، وہ عافیت کے دروازے کھلیں گے کہ پھر نیکیوں کے دروازے میرے لیے کھل جائیں گے، پھر نیکی آسان ہو جائے گی، پھر گناہ مشکل ہو جائے گا، پھر نیکی کے دروازے کھل جائیں گے، پھر گناہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر فرما برداری کے دروازے کھل جائیں گے اور نافرمانی کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو اللہ والے نے انہوں نے اس بندے کو اللہ والوں نے فرمایا کہ یہ عمل کر، اور اس نے کرنا شروع کر دیا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ کئی عرصہ وہ کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا، آخر مایوس ہو گیا۔
ادھر دعائیں بھی کرتا ہوں ادھر پھر خطا ہو جاتی ہے، ادھر دعائیں بھی کرتا ہوں ادھر پھر خطا ہو جاتی ہے، مایوس ہو گیا۔ تو مایوسی کے بعد نا ایک دفعہ ایسے مایوسی میں روتے روتے سو گیا، دیکھا ایک بہت بڑا ہجوم ہے، بہت بڑا ہجوم ہے، اور وہ بہت بڑا ہجوم دیکھا تو اس کی طرف بڑھا اور کہا تو کیوں مایوس ہو گیا؟ ہم تو روز تیرے لیے دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، بس قبولیت کی گھڑی قریب ہے، لکل شیء اجل، ہر شے کا وقت مقرر ہے، دعائیں قبولیت کی گھڑی کو قریب کر لیتی ہیں۔ خیال کرنا، میری بات پہ غور کرنا، دعائیں قبولیت کی گھڑی کو کبھی قریب کر لیتی ہیں، بس قبولیت کی گھڑی قریب ہے، مایوس ہو گیا، بس مایوس ہو گیا، نہ چھوڑنا نہیں، اس پہ لگے رہے، قبولیت کی گھڑی قریب ہے۔ اور کہا تم کون ہو؟ کہا ہم وہ فرشتے ہیں جس کو تو نے دعاؤں پہ لگا دیا۔ حدیث میں آتے ہیں ہمیں کہ یہ درود پاک پڑھو تو اللہ جل شانہ اتنے ہزار فرشتوں کو یا بے شمار فرشتوں کو یہ درود نیکیاں لکھنے پہ تھکا دیتا ہے۔ کیوں فرمایا؟ جب رکوع سے اٹھو، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، فرمایا کہ 13 یا اس سے زائد فرشتے دوڑتے ہیں اس کی نیکیاں لکھنے میں، اس کو لکھتے لکھتے وہ تھک جاتے ہیں۔ جو رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، کوئی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو درود ایسا ہوتا ہے، یا نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو فرشتوں کو نیکیوں پہ لکھنے پہ تھکا اور لگا دیتی ہیں، ہم کیوں نہ ان کو دعاؤں پہ لگا دیں۔ اب کتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور کتنے فرشتے آ رہے ہوں گے، اللہ ہی جانتا ہے، پر ہے سچ۔ یہ ہے یؤمنون بالغیب، رب کو دیکھا نہیں دیکھا، فرشتوں کو دیکھا نہیں دیکھا، رب بھی حق ہے۔ ہاں، آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ کے بعد فرشتے آتے ہیں، و کتبہ، اور اس کے بعد کتابیں آتی ہیں، و رسلہ، اس کے بعد سارے انبیاء آتے ہیں، و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ فرشتوں کا حق ہے اور ہیں۔ اور اس بارش میں فرشتے اترتے ہیں اور قبولیت کے انوکھے تحفے لے آتے ہیں اور قبولیت کی گھڑی لاتے ہیں۔ اور سناؤں آپ کو، بارش قبر والوں کو بہت اچھی لگتی ہے۔ عجیب بات بتاؤں، قبر والے کہتے ہیں سدا بارش ہوتی رہے، کیوں؟ فرشتے جو لاتے ہیں رحمت کے، اور قبر والوں کے لیے رحمت کے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، اشد ضرورت ہے۔ قبر والوں کے لیے فرشتے رحمت لاتے ہیں، برکت لاتے ہیں اور خیر لاتے ہیں، اور یہ اشد ضرورت ہے۔ دنیا والوں کو بارش اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن قبر والوں کو بہت اچھی لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے، اور رحمت ان کے اوپر پڑتی ہے، کرم ان کے اوپر نازل ہوتا ہے، اور وہ اسی چیز کا ہر پل انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ قبر والے اب عبادت نہیں کر سکتے، اب صدقہ نہیں کر سکتے، اب سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، اب الحمدللہ نہیں کہہ سکتے، اب لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتے، اب اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے، اب خیر کے قدم نہیں اٹھا سکتے، کسی تسبیح خانے میں جا کے اللہ اللہ کا نظام اور اپنے آپ کو قربانی میں نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ اب ان کا کرنے کا دور ختم، اب صرف پانے کا دور ہے۔ ان کا کرنے کا دور سارا ختم ہو چکا، اب سارا کا سارا صرف پانے کا دور ہے قبر والوں کے لیے۔ اب قبر والے انتظار کرتے ہیں کسی مومن کی دعا پہنچے، کسی کا استغفار پہنچے، کسی کے اللہ کے ساتھ تعلق پہنچے، کسی کے اللہ کے ساتھ محبت پہنچے، اور کسی کا پیار پہنچے، اور یہ رحمت کی بارش پہنچے۔ قبر والے انتظار کرتے ہیں، یہ رحمت کی بارش، یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ وہ متوجہ ہوتے ہیں۔ ہر بارش کو اپنے لیے خیر سمجھا کریں، اور اگر اللہ توفیق دے کبھی گھر میں، یہاں نہیں، تسبیح خانے میں یہ عمل نہیں ہے، بات
عمل ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں بھی کیے جاتے ہیں. گھر میں اگر تو سطر ڈھانک کے بارش میں ننگے سر کھڑے ہو کے، یہ نہ ہو سخت سردی میں. اور میں ایک دفعہ گیا ایک گاؤں میں، تو ایک شبرات کی رات آ گئی، 15 شعبان کی رات آ گئی. تو ایک بیچارہ جوان تھا، ان پڑھ سا تھا. وہ کیا کر رہا، اس نے ایسے چادر سے لپیٹ لی، صحن میں بیٹھا تھا. کہنے لگا پڑھ لا الہ، وہ سمجھتا شاید پڑھ لا الہ الا اللہ یہ کلمے کا حصہ ہے. وہ کہہ رہا تھا پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ. میں نے کہا بیچارہ ہے مخلص لیکن ہے ان پڑھ. اس نے نا وہ کہیں قوالی میں سنا ہوگا، نعت میں سنی. اس نے کہا یہ بھی کلمے کا ہی حصہ ہے. میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا اللہ کے بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ. یہ پڑھ لا الہ الا اللہ کلمے کا حصہ نہیں ہے. کہ میں تو ایویں سنیا اور تو نے سنی سنائی پہ نہ چل، میری سن. خیر میں نے اس کو کیا، تھا مخلص، میری بات مان لی اور پھر اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اچھا تھی سخت سردی اور صحن تھا، اس پہ چپس لگا ہوا تھا. مخلص بندہ بیٹھا ہوا ہے. میں گیا اس کو کوئی نمونیا ہو گیا اور کچھ نہ کچھ الٹا. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اللہ والا اگر تو اندر بیٹھ کے پڑھ لے تب بھی تجھے یہی ثواب ملے گا. اچھا کہہ رہے میں نے تو سنا تھا کہ ننگے آسمان کے نیچے بیٹھو. میں کہ وہ موسم کے اعتبار سے ہوتا ہے، ہر چیز موسم کے اعتبار سے. کہ ننگے آسمان کے نیچے بیٹھو اور لپیٹ کے بیٹھو اپنا سب کچھ، اس میں جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. بھائی کیا ہے، مہربانی کرو چھوڑ دو، کوئی بات یعنی کیا بات. میں نے کہا ننگے آسمان کے نیچے بیٹھ، سخت سردی ہے، نیچے چٹائی بھی نہیں ہے، تو نے صرف چادر لپیٹی ہوا ہے، ہلکا سا سویٹر لیا ہوا ہے، اندر کوئی بنیان میں نے ایسے کر کے دیکھا اندر کچھ بھی نہیں، تو تجھے کچھ ہو جائے گا. اس کو میں نے پھر تاکید کی، پھر اندر مسجد میں آ کے بٹھایا. میں نے کہا اب کہہ لا الہ، پڑھ لا الہ نہیں، اب کہہ لا الہ الا اللہ. تو کہیں سخت سردی کے اندر اس نے کہا طارق نے بتایا تھا، میرا جی بھی کہنا مدینے نو جاواں. سخت سردی کے اندر کھڑے ہو کے بارش میں اور کام ہو جائے الٹا سیدھا. کہنے لگا حکیم طارق نے بتایا تھا. بھائی حکیم طارق نے یہ گرمی میں بتایا تھا. وہ ایک حکیم صاحب تھے، تو وہ ایک ہندو بنیا تھا، بڑا امیر آدمی تھا، بیمار ہو گیا اور وہ گئے نا، انہوں نے سے نبض دیکھی. نبض دیکھنے کے بعد اس دور میں کہا کہ 500 روپے لوں گا. اور جس دور میں دوا آتی تھی آنے کی، آدھے آنے کی، پھر 500 لوں گا ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے کہا دیں گے. کہنے لگا یہ بتاؤ گھر میں کوئی خربوزے کے چھلکے ہیں؟ اس نے کہا ہیں. خواتین نا خربوزے کے چھلکے خشک کر کے رکھتی ہیں، ہنڈیا میں ڈالیں تو سالن جلدی گل جاتا ہے، گوشت جلدی گل جاتا ہے. یہ بھی نسخہ یاد رکھیے گا. خربوزے کے چھلکے کھائیں، اسے خشک کر لیں، جو گوشت نہ گلتا ہو ہنڈیا میں 2-4 چھلکے ڈالیں، گوشت گل جاتا ہے. کیوں جی پتہ ہے نا آپ کو یہ؟ ہاں کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ ہاں ہے پتا. اچھا تو انہوں نے کہا ہے، کہا اس کو رگڑو. اس کو گھوٹا، اس کو رگڑا دیا، گھوٹ کے رگڑ کے اس کو صاف کر کے محنت کر کے صاف کر کے اس کو چسکی چسکی پلائی. اس کے گردے میں تھی پتھری، یہ پتھری کا علاج بھی ہے. گردے میں پتھری تھی، وہ پتھری خارج ہوگی، اس کو سکون آ گیا. کہنے لگا 500 نکالو. کہنے لگا ہمارے گھر کے چھلکے ہمارے گھر کے اور 500. اسے پتہ نہیں 10-20 روپے اس دور کے دے کے فارغ کر دیا یا نہ دیے. وہ آ گیا. کچھ عرصے کے بعد پھر وہ گردے کا درد پڑا. اس نے کہا وہ چھلکے لے آؤ، وہ جو حکیم نے بتایا تھا مسلے نے. بنیا کہنے لگا چھلکے لے آؤ. اب چھلکا گھوٹا کیا، فائدہ نہ ہوا، مجبور. اس کو پھر بلاؤ. جب اس کو پھر بلایا انہوں نے کہا 500 پہلے والا، 500 اب والا، پہلے دکھاؤ. نقد دو، سوا دو، ادھار ہو، فساد ہو.
انہوں نے پیسے لیے، پہلے جیب میں ڈالے، کرے چھلکے لے آؤ، انہوں نے وہ کر لیا، کرے تم لے آؤ، وہ لے آؤ، تم اس کو گھوٹ کے نا پلا دیا، وہ فائدہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا جب میں پہلے آیا تھا نا اس وقت موسم سرما کا تھا، سردی کا موسم تھا، میں نے وہ گرم کر کے پلایا تھا، اب گرمی کا موسم ہے ٹھنڈا کر کے پلانا ہوتا ہے۔ یہ بس حکمت ہے، میری حکمت کا نقطہ اسی میں پڑا ہوا تھا، ٹھنڈا اور گرم میں پڑا ہوا تھا۔ اب سردی کے موسم ہو سخت اور اوپر سے بارش ہو اور کہتے سبحان اللہ مولا دے دے یا خدائی پاکا، تو پھر کیا ہوگا؟ بارش کے لمحات کو قیمتی بنایا کریں، اس میں اللہ کی رحمت کو متوجہ کیا کریں، اور ہو چکی ہوتی ہے رحمت، متوجہ ہوتی ہے۔ سچ بتاؤں، اگر ساری امت بارش کے آنے پہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، سیلاب نہ آئیں، شہر نہ ڈوبیں، نقصان نہ ہو، آفات نہ آئیں، فصلیں برباد نہ ہوں اور عذاب نہ بنے، رحمت رحمت بنے، کیونکہ رحمت اتر رہی ہے، رحمت رحمت بنے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے، آتی ہے رحمت، ہم متوجہ نہیں ہوتے، اللہ کو غصہ آتا ہے، میری رحمت آئی ہے اور یہ متوجہ نہیں ہوئے۔ اچھے خاصے آدمی آپ کو کچھ دینا چاہے اور آپ منہ اس طرف کر دیں، جبکہ پتہ ہے پیٹ اس کا خالی ہے اور پھر بھی آکڑ میں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے بوڑھا زانی اور غریب متکبر، غریب ہے پراؤڈ ہے، متکبر ہے، اللہ پاک کی نعوذ باللہ اس پہ لعنت ہے غریب، اکڑ ہے اس کے اندر، متکبر ہے، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ کی اس پہ لعنت ہے۔ یعنی بندے کو طلب بھی ہے، پریشان بھی ہے، اور پھر سخی دے رہا ہے اور پھر منہ موڑ رہا ہے، بولو اس سخی کو ناراضگی نہیں آئے گی؟ غصہ نہیں آئے گا؟ اللہ پاک کی رحمت بارش آتی ہے دلوانے کے لیے، چھنوانے کے لیے نہیں آتی۔ اگر ساری مخلوق، اللہ کے سارے بندے اس بارش میں اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف ان کی توجہ بڑھ جائے اور اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، استغفار کرنے والے بن جائیں، توبہ کرنے والے بن جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، اس بارش میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، آپ سوچ نہیں سکتے یہ بارش رحمت ہے، رحمت آئی تھی، رحمت رہے گی۔ یہ بارش رحمت تھی اور رحمت ہے اور رحمت رہے گی۔ کریم چاہے تو اس پانی کو اٹھا کے کہیں اور پھینک دے، ہماری فصلوں، ہمارے گھروں، ہماری گلیوں میں، اللہ تو قادر ہے ہر چیز پہ۔ جب کریم کسی چیز کو رحمت بنانا چاہتا ہے، اپنی قدرت کا استعمال کرتا ہے، اور اللہ چاہے اس کے اندر عذاب بنا دے تو بھی اس کے پاس طاقت اور قوت ہے۔ تو بارش میں دعاؤں کا اہتمام کسی بھی حالت میں ہے۔ بعض اوقات وضو نہیں کر سکتے، دل ہی دل میں دعا میں لگ جائیں، وضو ہے نفل پہ لگ جائیں، اعمال توفیق ملے، بارش میں کھڑے ہو کے دعا مانگ لیں، مختلف صورتوں میں جہاں جس حالت میں ہے اللہ پاک کی طرف رجوع میں لگ جائیں، جس حالت میں ہے، جہاں بھی ہیں، سفر میں، حضر میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں اور سڑکوں پہ، اپنی دکانوں، صنعتوں، تجارتوں پہ، ہر پل دعاؤں میں، ہر پل دعاؤں میں لگ جاؤ، اور ہماری توجہ اللہ کی ذات کی طرف کہ اللہ بارش تو نے بھیجی اس لیے ہے، تو اس کو رحمت بنا دے، اللہ اس رحمت کے صدقے میرے یہ کام بنا دے، اللہ میرے یہ مسئلے حل کر دے، اللہ یہ میری مشکل حل کر دے، اللہ امت کی مشکلات حل کر دے، اس بارش کو بیماریاں اور پریشانیاں اور اللہ تعصبات اور آپس میں حسد اور کینے کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، اللہ اس بارش کو میرے ملک کی خیر کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ سے اپنے لیے، امت کے لیے، اس ملک کے لیے، اس ملک کے حکمرانوں کے لیے، محکوموں کے لیے، غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے، چھاونیوں کے لیے، ایوانوں کے لیے، کچہریوں کے لیے مانگیں مانگیں مانگیں۔ آئی ہی اس لیے ہے کہ مانگو، آئی ہی اس لیے ہے کہ مانگو۔ تمام انبیاء کا عمل بارش میں مانگنا کا ہے، تمام صحابہ اہل بیت کا عمل بارش میں مانگنے کا ہے،
اور تمام تبع تابعین، محدثین، اولیاء، صالحین کا عمل بارش میں مانگنے کا ہے۔ کوئی ولی گزرا ہو، اللہ کا نیک بندہ گزرا ہو اور بارش آئی ہو اور اس نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بارش آئی ہو اور اس نے اللہ کی طرف توجہ نہ کی ہو، بارش آئی ہو اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو نہ گیا ہو، کسی بھی حالت میں اللہ کی طرف توجہ کر لینا، بارش کے رخ کو اللہ موڑ دیتا ہے۔ اس کو اللہ سیلاب فلٹ نہیں بناتا، آفت عذاب نہیں بناتا، راحت رحمت بنا کے رحمت اور خوشیاں اور کرم کے فیصلے فرما دیتا۔ یہ ہے بارش، اور یہ آتی اس لیے ہے، اور اس کے پانی کے قطرے قطرے میں شفا ہے، قطرے قطرے میں راحت ہے، اس کے پانی کے قطرے قطرے میں رحمت ہے، اور اس کے پانی کے قطرے قطرے کے اندر برکت اور خیر ہے۔ جتنا اس کا پانی اکٹھا کر سکا کریں، کر لیا کریں، بوتلوں میں بھر لیا کریں، جتنا کر سکا کریں، جتنا ہو سکے اس پانی کو اکٹھا کیا کریں، اور ایک ایک قطرے کو اللہ کی رحمت سمجھا کریں اور اس کی قدردانی کیا کریں۔ ہماری بعض دوائیں ہیں، خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا ہمارا ایک خمیرہ ہے، دل کے لیے آخری چیز، اعصاب کے لیے، اس کو لکھا ہے کہ بارش کے پانی میں بھگو ادویات کو، لکھا ہے کہ ان ادویات کو بارش کے پانی میں بھگو، اگر آپ اس کی تاثیر، اس کا فائدہ زیادہ چاہتے ہیں۔ بعض ہماری طب کی ایسی ادویات ہیں، اس میں لکھا ہے کہ ان کے اندر بارش کا پانی ڈالو، دوا بھی ہے، بارش کا پانی غذا بھی ہے، بارش کا پانی شفا بھی ہے، اور بارش کا پانی عطا بھی ہے۔ اب بیٹھ کے ہم اللہ سے بارش میں دعا مانگتے ہیں، تو کریں نا دعا۔ بارش ابھی اپنی تیزی اور پوری طاقت کے ساتھ ہو رہی ہے، اور ادھر پردیسی بیٹھے ہیں، اور ادھر مسافر بیٹھے ہیں، اور ادھر روزے دار بیٹھے ہیں، اور ادھر عبادت کر کے بیٹھے ہیں۔ اب مزدوری کے بعد، محنت کے بعد مزدوری تو ملتی ہے نا؟ کیا خیال ہے، ملتی ہے نہیں ملتی؟ ہاں، یہ قدرتی اللہ نے موقع دے دیا، ایک قدرتی موقع دے دیا، اور قدرتی چانس مل گیا۔ پھر دیکھیں، اگر بارش میں اب جیسے ہم متوجہ ہو رہے ہیں، اگر اس کے فضائل بیان نہ ہوتے، کیا اتنی توجہ ہوتی؟ فضائل، اس کے فوائد، اس کے کمالات، اس کی برکات، اور کچھ اس کے مشاہدات جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں، یہ اس لیے بیان کیے ہیں کہ اس کی اہمیت اور حیثیت کا پتہ چلے کہ بارش کیوں آتی ہے، اور دینے کے لیے آتی ہے، ہمارا کچھ لینے کے لیے نہیں آتی۔ بارش ہمارے لیے کچھ بنوانے کے لیے آتی ہے، ہمارا کچھ سنوارنے کے لیے آتی ہے، اور ہماری ضرورتوں کو اللہ سے پورا کرانے کے لیے آتی ہے۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین۔